حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں؟ جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالیٰ شانہ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلم کھلا کیے ہوئے، سبھی معاف فرما دیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ تسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو، اور ہر رکعت میں جب الحمد اور سور پڑھ چکے ہو تو رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب رکوع کرو تو 10 مرتبہ اس میں بھی پڑھو۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو 10 مرتبہ پھر پڑھو۔ پھر سجدہ کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھو تو 10 مرتبہ پھر پڑھو۔ پھر سجدہ کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھو تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھو۔ ان سب کی میزان 75 ہوئی۔ اس طرح ہر رکعت سے 75 دفعہ ہوگا۔ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل صبح کو آنا، تم کو ایک بخشش کروں گا، ایک چیز دوں گا، ایک عطیہ کروں گا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ان الفاظ سے یہ سمجھ کر کہ کوئی مال عطا فرمائیں گے، جب میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ جب دوپہر کو آفتاب ڈھل چکے تو 4 رکعت نماز پڑھو، اسی طریقے سے بتایا جو میں نے پہلے بتایا تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ گنہگار ہوں گے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، اگر اس وقت میں کسی وجہ سے نہ پڑھ سکوں تو ارشاد فرمایا، جس وقت ہو سکے دن میں یا رات میں پڑھ لیا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ بھیج دیا تھا۔ جب وہ وہاں سے واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر فرمایا، میں تجھے ایک چیز دوں، ایک خوشخبری سناؤں، ایک بخشش کروں، ایک تحفہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 رکعت نماز پڑھ۔ اس حدیث میں ان 4 کلموں کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بھی آیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بخشش کروں گا، ایک عطیہ دوں گا، ایک چیز عطا کروں گا۔ وہ کہتے ہیں، میں یہ سمجھا کہ کوئی دنیا کی ایسی چیز دینے کا ارادہ ہے جو کسی کو نہیں دی، اسی وجہ سے اس قسم کے الفاظ بخشش، عطا وغیرہ کو بار بار فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے 4 رکعت نماز سکھائی، جو اس میں یہ بھی فرمایا، جب عطیات کے لیے بیٹھو تو پہلے ان تسبیحوں کو پڑھو، پھر عطیات کو پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے علماء سے اس نماز کی فضیلت نقل کی گئی ہے، اور اس کا یہ طریقہ نقل کیا گیا ہے: سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھنے سے پہلے 15 دفعہ ان کلموں کو پڑھیں، پھر اعوذ، پھر بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور پھر کوئی سور پڑھیں۔ سور کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر پھر دونوں سجدوں میں اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں۔ یہ 75 ہو گئی، لہٰذا دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ رکوع میں پہلے سبحان ربی العظیم اور سجدے سے پہلے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر ان کلموں کو پڑھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طریقے سے نقل کیا گیا ہے۔ صلاۃ التسبیح بڑی اہم نماز ہے، جس کا اندازہ حدیث بالا سے ہو سکتا ہے۔ نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر شفقت اور اہتمام سے اس کو تعلیم فرمایا ہے۔ علماء امت، محدثین، فقہاء، صوفیاء ہر زمانے میں اس کا اہتمام فرماتے رہے۔ امام حدیث حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اس حدیث کے صحیح ہونے پر یہ دلیل ہے
تابعین کے زمانے سے ہمارے زمانے تک مقتدیٰ حضرات اس پر مداومت کرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، جن میں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ استادوں کے استاد ہیں۔ بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن مبارک سے پہلے ابو الجوزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معتمد تابعی ہیں، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ روزانہ جب ظہر کی اذانیں ہوتیں تو مسجد میں جاتے اور جماعت کے وقت تک اس کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ عبدالعزیز بن ابی رواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی استاد ہیں۔ بڑے عابد زاہد متقی لوگوں میں کہتے ہیں کہ جو جنت کا ارادہ کرے اس کو ضروری ہے کہ صلاۃ و تسبیح کو مضبوط پکڑے۔ ابو عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے زاہد ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے سے صلاۃ و تسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ علامہ تقی سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ نماز بڑی اہم ہے، بعض لوگوں کے انکار کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑنا چاہیے۔ جو شخص اس نماز کے ثواب کو سن کر بھی غفلت کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، صلح کے کاموں سے دور ہے، اس کو پکا آدمی نہ سمجھنا چاہیے۔ مقرات میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو پڑھا کرتے تھے۔ بعض علماء اس وجہ سے اس حدیث کا انکار کیا ہے کہ اتنا زیادہ ثواب صرف 4 رکعات پر مشتمل ہے، بالخصوص کبیرہ گناہوں کو معاف ہونا۔ لیکن جب روایت بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے تو انکار مشکل ہے۔ البتہ دوسری آیات اور حدیث کی وجہ سے کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی شرطیں ہوں گی۔ حدیث بالا میں اس نماز کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں۔ اول یہ کہ کھڑے ہو کر الحمد شریف اور سور کے بعد 15 مرتبہ چاروں کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، پھر رکوع میں سبحان رب العظیم کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، پھر دونوں سجدوں میں سبحان رب الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے 10 مرتبہ پڑھے، اور جب دوسرے سجدے سے اٹھے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور بجائے کھڑے ہونے کے بیٹھ جائے، اور 10 مرتبہ پڑھ کر بغیر اللہ اکبر کہے کھڑے ہو جائے۔ 2 رکعت کے بعد اسی طرح چوتھی رکعت کے بعد پہلے ان کلموں کو 10 مرتبہ پڑھے، پھر احتیاط پڑھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم کے بعد الحمد سے پہلے 15 مرتبہ پڑھے، اور پھر الحمد اور سور کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، اور باقی سب طریقہ بدستور ہے۔ اس صورت میں نہ تو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کی ضرورت ہے اور نہ اتحاد کے ساتھ پڑھنے کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کبھی اسی طرح پڑھ لیا کرے، کبھی اسی طرح۔ ان تسبیحوں کو زبان سے ہرگز نہ گنیں کہ زبان کے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ انگلیوں کو بند کر کے گننا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر اس پر گننا جائز ہے مگر مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ویسی ہی رہیں اور ہر کلمے کے ایک انگلی کو اسی طرح دباتا رہے۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائے تو دوسرے رکوع میں اس کو پورا کرے، البتہ بھولے ہوئے کی قضا رکوع سے اٹھ کر اور 2 سجدوں کے درمیان نہ کرے۔ اسی طرح پہلی اور تیسری رکعت کے بعد اگر بیٹھے تو ان میں بھی بھولے ہوئے قضا نہ کرے، بلکہ صرف انہی کی تسبیح پڑھے اور ان کے بعد جو رکوع کرے اس میں بھولی ہوئی بھی پڑھ لے۔ مطلب اگر رکوع میں پڑھنا بھول گیا ہو ان کو پہلے سجدے میں پڑھ لے، اسی طرح پہلے سجدے کی دوسرے سجدے میں اور دوسرے سجدے کی دوسری رکعت میں کھڑا ہو کر پڑھ لے، اور اگر رہ جائے تو آخری سجدے میں احتیاط سے پہلے پڑھ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کریں۔